صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ حسبی ربی جلنا ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اپنے کوئی نان بچاوے گا پر اٹھے قبری والا آوے گا پڑھو لا الہ جینا ایمان ہے ذرا دائیں چھوٹے کہہ دے قبر سے آقا ہے جس میں بیٹا پار ہو جائے گا اٹھے قبری والا بیٹھے ہو مل کے کہے گا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میں نہیں ہوتا بولو محمد کے غلاموں کا کفن میں ہوتا اور جنات میں مصطفیٰ محمد کے غلاموں کا کفن میں ہوتا اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جانو بس نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جانو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا
सानों नौजहां में नजर आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। हमारे कीर्तन का बहुत खूबसूरत शेर आपकी नजर कि जो भी काबे से पलट आए मदीने गए, जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सानों जहां में नजर आया। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, बोलो सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। और करा फिकर ज़हरा ते चैन दा, करा फिकर ज़हरा ते प्यार तो के मुक़द्दस का ज़हर बैठा है मौला अली का दिल, और फातिमा ज़हरा का नूर बैठा है। ऐ मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तुम्हारी पुश्त पर हमारा हुसैन बैठा है।
چھڑ کے پاک حسین نو دین دسیا ہے کہ تینوں پتہ نہیں دین حسین دائے جی میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال میری مراد حضور قبلہ پیر سید علی رضا فضل شاہ صاحب دامن برکات مڑا لیا حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فرمائیے اللہ مجھ کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے بابا فرید الدین مسعود گن شکر کا بھی ذکر چلا اور ہمارے بھائیوں نے بابا جی کا نعرہ بھی بلند کیا آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ تھی کتنی عمر تھی 90 سال سے بھی زیادہ دو مریدین جو تھے وہ بڑے چہیتے تھے حضرت کے ایک حضرت علی صابر کلینوی علیہ رحمان اور دوسرے ایک اور ان کے خلفاء میں سے تھے نظام الدین مولیا دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ ان کی قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور رب تعالیٰ سے عرض کی مالک ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد نے ساری زندگی تیری عبادت کر کے گزاری آپ یہ قبر میں تشریف لائے ہیں دنیا سے تازہ پردہ کیا ہے اقبال نے کہا تھا محبوب کے مر جانے سے عشق مر جاتا نہیں غم بن کے دل میں رہتا ہے جاتا نہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اب جب قبر میں پہنچے تو دونوں مریدین اوپر کھڑے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مالک ذرا ہمیں جلوہ تو دکھایا جائے کہ ہمارے پیر و مرشد کس حال میں ہیں نکیرین آئے اور آ کر سوال کیا من ربو کا دوسرا سوال کیا ماں دینوں کا تیسرا سوال کیا ماں کنت تقول فی حق حاجر رجل جب یہ سوال کیا من ربو کا تیرا رب کون ہے فرید الدین نے مسکرا کر کہا اے نکیرین 90 سال میں لوگوں کو بتلاتا رہا تمہارا رب کون ہے تم مجھ سے پوچھنے آ گئے کہ فرید کا رب کون ہے من ربو کا تمہارا رب کون ہے بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ مسکرا کر کہا فرشتوں رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور رب تعالیٰ سے جا کر پوچھو کہ رب تعالیٰ فرید کون ہے ہائے فرید کون ہے اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جگرہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جنتی دروازہ بہشتی دروازہ کس نے لگوا دیا مدینہ پاک میں سرکار نے تو نہیں لگوایا مکہ پاک میں سرکار نے تو نہیں لگوایا میں اپنی اماں کی گود میں نہیں بیٹھا ہوا دائیں جانب بھی رب کا ولی بائیں جانب بھی رب کا ولی اور حاجی جمعہ صاحب میرے سامنے یہ بھی رب کا ولی اگر ثابت نہ کر کے جاؤں کہ بہشتی دروازہ بابا فرید الدین کے ہاں کس نے لگوایا تھا مجھ کو قادری نہ کہنا اصل میں بات یہ ہے آپ کے پیر و مرشد کے ہاں آپ کی حاضری ہوئی نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لڑکا بیعت ہوا اس طرح حضرت بیعت کرتے ہیں تو درویش کو کہا جاتا ہے بیٹا ذرا منہ تو میٹھا کرواؤ حضرت بیعت کرتے ہیں کہتے ہیں جی منہ تو میٹھا کرواؤ کہا فرید بیٹا ذرا مٹھائی تو لے کر آؤ مٹھائی لینے دلی کے بازار چاندنی چوک پر پہنچے اچانک ایک قافلہ آیا اعلان کر دیا گیا آج جو شاہ بہاؤالدین زکریا نقشبندی ملتانی کا چہرہ دیکھ لے گا رب تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا 2 سے 2.5 گھنٹے قافلہ گزرنے میں لگ گئے بابا جی نے منہ دیوار کی طرف کر لیا 2 سے 2.5 گھنٹے گزر گئے لڑکے گزرتے چلے گئے بزرگ گزرتے چلے گئے بابا جی نے منہ دیوار کی طرف سے پیچھے نہیں ہٹایا 2.5 گھنٹے کے بعد پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے بابا جی نے پوچھا بیٹا کدھر اجودل چلا گیا تھا کہا نہیں بابا جی شاہ بہاؤالدین زکریا نے اعلان کر دیا تھا جو آج میرے چہرے کو دیکھ لے گا رب تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا بابا جی نے کہا فرید پھر تو جنتی ہو آیا کہا مجھے پتا ہے کہ اگر جنت ملنی ہے تو مل سکتی تھی چہرہ دیکھ کر لیکن میں نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا شخص رہ جانا تھا
جنت یہاں سے ملی کہ اپنے پیر کی بارگاہ سے ملی. کہا یہ محبت کی ہے, یہ اطاعت کیا ہے, یہ پیار کیا ہے, اس حلوس کا اظہار تو نے اپنے پیر و مرشد سے کیا ہے. فرید جا آج کے بعد تو کیا جو تیری گلی سے گزر جائے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا کر دے گا. کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے. بابا فرید کو آپ نے سمجھا کیا ہے, غیاث-الدین بلبن پورے ہندوستان کا بادشاہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا. کہتا ہے بابا جی میری بیٹی جوان ہے, آپ نکاح کر دیجئے. ہمارے ہاں تو کوئی باجی پوچھے گا کہ جی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں جی لڑکے نے داڑھی رکھی ہے, جمعہ پڑھاتا ہے, 50 60 70 ہزار 80 ہزار لاکھ روپیہ درویش کماتا بھی ہے. باجی آگے سے کہتی ہے پھر منڈا دن نہ ہویا پھر تو مولوی ہویا. بابا جی کی پوری مٹھی داڑھی, زلفیں, عمر 23 سے 24 سے 25 سال کے درمیان. کہا میں تیار ہوں آپ کی بیٹی نہریزہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, لیکن میری شرط ہے نکاح کے بعد میں آپ کے محل میں نہیں رہوں گا. آپ کی بیٹی نہریزہ میری جھونپڑی میں اگر رہنا پسند کرے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑا لمبا واقعہ, نکاح ہو گیا, بیوی جھونپڑی میں آ گئی. پوچھا نہریزہ what is the real difference between this life and other life? What is the real difference between this life and your palace life? کہا جہاں تک تو محلات کی بات ہے وہ میرے بابا کے ہاں ہے, جہاں تک عمدہ آسائش کی بات ہے وہ میرے بابا کے ہاں ہے, جہاں تک عمدہ سواری کی بات ہے وہ میرے بابا کے ہاں ہے, جہاں تک ہٹو بچو کی آوازوں کا تعلق ہے وہ میرے بابا کے ہاں ہے, جہاں تک لوٹیوں کا تعلق ہے وہ میرے بابا کے ہاں ہے. لیکن فرید قسم ہے مجھے اپنے پاک پروردگار کی, فرید مجھے قسم ہے اپنے پیدا کرنے والے کی, سکون قلب مجھے تب ہی ملا ہے جب میں نے آپ کے قدموں کا سہارا لیا ہے. اس ذکر کو, اس محفل میلاد کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں, قبول منظور اہل بیت اتحاد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب پیارے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, حضرت غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب حضرت غوث پاک داتا علی حجویری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. میرے اللہ ہر آنے والی پریشانی دور فرما دے, ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. پروردگار ذکر کے سب کی ہمارے سمیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا دے, ہمیں پیار محبت اتفاق پیدا فرما دے. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے, میرے پیارے صدیق اکبر کا واسطہ ہے, تجھے میرے پیارے فاروق اعظم کا واسطہ ہے, میرے غنی دو جہاں کا واسطہ ہے, میرے حیدر کرار شیر خدا کا واسطہ ہے. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے, ہمارے بچوں کو عاشق رسول کے والدین کا فرما بردار فرما دے. پھر اللہ جس محبت عقیدت سے بشارت صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے, اپنے بزرگوں کی میرے اللہ انہیں اجر عطا فرما دے, اجر عظیم عطا فرما دے. ان کا یہ تحفہ پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. نماز میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.